أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الصلوات والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي الزهراء محمد المصطفى وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الداعمة على أعداء الدين أجمعين يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصلوات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، برال محمد بلندر صلوات. داہے پروردگار اشرق داریان کا، ان کے معاونین کا، دستے کا خلوص اہتمام، مجالس کا اہتمام. پروردگار اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرمائے. مالک کائنات ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے رزق میں پروردگار اضافہ فرمائے. پروردگار ان کے مرحومین کے لیے ذکر کو بالخصوص ذریعہ نجات قرار دے، اور جتنے بھی بے گھر ہیں مالک کائنات ان کو عالی شان گھر عطا فرمائے. آپ جتنے برادران تشریف لائے ہیں یا لائیں گے، پروردگار ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، ہم سب کی حاجات کو پورا فرمائے. اس ذکر کو ہماری نسلوں میں پروردگار جاری فرمائے، اور دعا ہے کہ خالق کائنات بالعموم ہم سب کے مرحومین کے لیے اس ذکر کو ذریعہ نجات قرار دے. اللہ کی لاریب کتاب سے، اللہ کی بے عیب کتاب سے، ایسی کتاب جو کتاب ہدایت ہے، ایسی کتاب جو کتاب نصیحت ہے، ایسی کتاب جو مومنین کے لیے رحمت بھی ہے، جو مومنین کے لیے شفا بھی ہے. اس اپنی عظیم کتاب میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 119 ہے. پروردگار فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پورا ہمارے اشرے کا موضوع یہی تھا، عنوان کلام یہی تھا کہ پروردگار فرما رہے ہیں ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ.
ہم نے ماہ محرم کے جو پہلے ایام 10 دن گزرے ہیں ان 10 دنوں میں حد الوسع کوشش کی ہے کہ مختلف انداز میں آپ کو بتایا جائے کہ وہ سچے کون ہیں کہ جن کے ساتھ ہونے کا، اتباع کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو مختلف طریقوں سے آپ تک یہ باتیں پہنچانے کی سعادت حاصل کی۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ سچے جو ہیں وہ معصوم ہونے چاہیے، اور یہاں ساتھ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی آپ نے اتباع کرنی ہے، آپ نے ان کے ساتھ ہونا ہے، یعنی جدھر جدھر یہ جاتے ہیں آپ نے ادھر جانا ہے، جو یہ کرتے جائیں آپ نے وہ کرنا ہے۔ اور ساتھ ہم نے ایک حدیث تلاوت کی تھی نبی اعظم کی، کہ نبی اعظم نے فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، کہ نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مر جائے لیکن اگر زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس حدیث کو دیکھیں تو پھر بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ایک امام ہونا چاہیے، اور جو ہم نے آیت اس اشرے میں تلاوت کی اور کرتے رہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر دور میں ایک صدیق ہونا چاہیے۔ نتیجہ ہم نے یہ نکالا تھا، رزلٹ یہ تھا کہ چونکہ ہر دور میں ایک صدیق ہونا چاہیے، ہر دور میں ایک امام ہونا چاہیے، تو ہمارا یہ مقدر ہے، ہمارا یہ نصیب ہے، ہماری یہ قسمت ہے کہ پروردگار نے ہمیں اس دور کا صدیق بھی عطا کیا ہے اور اس دور کا امام بھی عطا کیا ہے۔ یعنی ہمارے پاس اس دور کا صدیق بھی موجود ہے، ہمارے پاس اس دور کا امام بھی موجود ہے، اور اس امام کے حوالے سے بھی چند باتیں ہم نے اب تک پہنچانے کی کوشش کی، اور وہ امام ہے حجت دورہ بقیت اللہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف۔ آپ کا کتاب پہ ضرور پڑھیں۔ امام کے ہونے میں، وجود میں ہم نے دلائل بھی دیے اور گن کے بتایا کہ اتنی احادیث موجود ہے۔ پھر ہم نے بتایا کہ امام کی ایک غیبت صغریٰ ہے، اس غیبت صغریٰ میں امام کی کتنے نائب ہیں؟ 4 نائب، اور 4 نائبین کو کیا بولتے ہیں؟ نواب اربعہ۔ کیا بولتے ہیں؟ نواب اربعہ، یعنی 4 نائب۔ اور کتنے ہی یہ عظیم لوگ تھے کہ اللہ اور بندے کے درمیان جو وسیلہ ہو اسے امام کہتے ہیں، جو امام اور بندوں کے، شیعوں کے درمیان وسیلہ ہو اسے نائب امام کہتے ہیں۔ ہم نے آپ کو ان کے نام بھی بتائے، یہ جو نواب اربعہ ہیں ان میں سے پہلے تھے عثمان بن سعید، پھر ان کے بیٹے محمد بن عثمان تھے، پھر تیسرے نائب تھے حسین بن رو، اور یہ جملہ نہیں بتایا تھا، یہ حسین بن رو ایسی شخصیت تھے جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ یہ اہل سنت سے ہیں، حنبلی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، جعفری ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے کردار سے ایسے ثابت کیا کہ تقیہ میرے ہر کوئی سمجھتا تھا یہ ہمارے اپنے ہیں۔ کیا سمجھتے تھے؟ ہمارے اپنے۔ اور ان کے مقام ہے کہ جو آپ 15 شعبان کو عریضے لکھتے ہیں، یہ جو 15 شعبان کو عریضے لکھتے ہیں، اور میں یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہہ لوں، یہ عریضے آپ کسی وقت میں لکھ سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ 15 شعبان کو لکھیں، لیکن چونکہ مشہور ہے 15 شعبان کو، کیونکہ دن بھی مخصوص ہے، رات بھی مخصوص ہے، وہ 15 شعبان کو جو عریضے لکھتے ہیں اس میں جو دعا کرتے ہیں نا، اس دعا میں ذکر کس کا ہوتا ہے؟ حسین بن، یعنی ہم حسین بن رو کے حوالے کر لیتے ہیں۔
یعنی اتنا مقام ہے حسین بن روح کا. تو یہ تیسرے جو نائب تھے امام کے، ان کا نام کیا تھا؟ حسین بن روح. چوتھے جو امام کے نائب تھے ان کا نام تھا علی بن محمد سمری. کیا نام تھا جی؟ یہ جو چار نائبین تھے ان کا رابطہ تھا امام سے غیبت شہرا میں، جو کہ 68 ایئر یا 69 ایئرز کی تھی، یعنی 68 سال یا 69 سال، یہ مختلف روایت. ان کے درمیان ان سالوں میں ان کے ذریعے مومنین اپنے مسائل امام سے پوچھتے تھے، اور یہ ایک مہینے میں یا کچھ دنوں میں جاتے تھے امام کی بارگاہ میں. امام کا رابطہ تھا، جو بھی مسائل ہوتے تھے یہ امام سے ڈسکس کرتے تھے، امام ان کا جواب. یہاں تک ہماری نشرے کی مجالس پہنچ چکی، ایسے ہی یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے. اب اس سے آگے تھوڑا سا چل رہے ہیں. اب یہ جو 68 اور 69 سال غیبت شغرا ہے، اس کے بعد جب علی بن محمد سمری کا انتقال ہوتا ہے تو حکم آ گیا کہ اب ہمارا کسی سے ایسے رابطہ نہیں ہوگا جیسے پہلے رابطہ ہوتا تھا. یعنی امام جو ہے اس کے بعد غیبت کبریٰ میں چلے گئے. یعنی ہمیں پتہ چلا کہ امام کی دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت کا نام غیبت صغریٰ ہے، دوسری غیبت کا نام غیبت کبریٰ ہے. اور وہ تقریباً 328 ہجری یا 329 ہجری تک غیبت صغریٰ رہی. اس کے آگے جو سلسلہ چل رہا ہے آج تک، یعنی 1443 ہجری ہو یا جب امام کا ظہور ہوگا، یہ جتنی غیبت ہے یہ غیبتیں کیا ہے؟ کبریٰ. اور یہ یاد رکھیے گا کسی کو بھی نہیں پتا امام کا ظہور کب ہو، کسی کو بھی نہیں پتا امام کا ظہور. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، علماء نے ان روایات کو فرامین کو لکھا کہ جو بندہ امام کی غیبت کا ظہور کا دن مقرر کرتا ہے وہ جھوٹا ہے. کون ہے جی؟ جملہ بولتے ہیں کاذب الوقاتون، یعنی جو وقت کا تعین کرے وہ جھوٹا ہے. اکثر ہمارے جو ان مسائل سے واقف نہیں ہے، ان باتوں سے واقف نہیں ہے، وہ کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ وقت کوئی بھی معین نہیں کر سکتے فلاں ٹائم فلاں دن ظہور ہو جائے. یہ اللہ کے امر سے جب وہ چاہے گا وہ. اور نشانیاں ضرور بتائیے، علماء کہتے ہیں کہ 80% نشانیاں پوری ہو چکی ہیں. ایک درود پڑھی آقا کی ذات پہ. کوشش کریں بلند صلوات. تو یہ جو غیبت کبریٰ ہے، یہ باتیں ضروری ہیں جس کے لیے میں نے شروع کی ہیں. کیونکہ میں کہتا ہوں کہ بدقسمت ہوتا ہے وہ انسان کہ جسے اپنے وقت کے امام کے بارے میں بھی نہیں پتا. اور یہ کہ بدقسمتی اکثر ہمارے لوگوں میں پائی جاتی ہے. میں نے اشرف نے بتایا کہ اگر ہم تیسرے امام کے دور میں ہوتے تو ہماری یہی حالت ہوتی، چھٹے کے دور میں ہوتے، ساتویں کے دور میں ہوتے، ہماری یہی حالت ہوتی کہ ہمیں اپنے امام کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہ ہوتا. تو یہ باتیں ضروری ہیں. نعرے لگانا یہ تو آپ کا کام ہے، آپ نے محرم میں بھی لگائے، لیکن چند باتیں ضروری ہوتی ہیں جو بتانا چاہیے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے. اور یہ بھی یاد رکھیے کوئی مولانا نعرے کا منکر نہیں ہے، لیکن مجلس کا مقصد نعرہ نہیں ہے. مجلس کا مقصد ہے آپ آئے ہیں تو کچھ لے کے جائیں. توجہ ہے سر؟ مجلس کا کیا مقصد ہے کہ آپ آئے ہیں نا، تو آپ جب جائیں تو آپ کے پاس کچھ ہو، آپ کچھ لینے کے لیے آئے. بہت بڑا درس ہے، اس کا نام ممبر حسین بہت بڑا درس ہے، درس آل محمد ہے. اور ہمیں جہاں یہاں سے امام کا پتہ چلے تو اس سے بڑی فضیلت کیا ہے. تو امام کب ظہور کریں گے یہ پروردگار جانتا ہے، لیکن امام غائب ہے. لیکن یہ غیبت کیسی ہے؟ یہ غیبت کیسی ہے؟ امام کی غیبت کے حوالے سے بھی اکثر لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ غیبت کیسی ہے. ٹھیک ہے. مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام
میری طرف توجہ ہے نا سارے سارے؟ کیا ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے وقت کے امام دنیا میں کیا کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں. 12ویں امام کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ سفر کریں گے کرتے ہیں. تو ایک بندے نے سوال کیا کہ اگر وہ لوگوں کے سامنے آتے ہیں سفر کرتے ہیں دنیا میں تو کی غیبت کیسی؟ غیبت کیسی؟ تو امام نے فرمایا غیبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیب ہے وہ کسی کونے میں یا کسی جگہ میں بیٹھ جائے، بلکہ غیبت کا مطلب یہ ہے کہ جو غیب ہے وہ تمہارے سامنے موجود ہو اور تم اسے پہچان نہ سکو. غیبت کیا ہے؟ وہ تمہارے سامنے ہے، ادھر ادھر چل پھر رہا ہے، لیکن تمہیں اس کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کون ہے. کیا ہے جی؟ اسی لیے علماء آپ کو وظیفہ بتاتے ہیں نا کہ تم فلاں وظیفہ کرو، فلاں دعا پڑھو، فلاں دعا پڑھو، تمہیں امام کی زیارت ہوگی. امام کی یہاں میں رک کے ایک جملہ کہتا ہوں، امام کی زیارت اس بندے کے لیے ناممکن ہے کہ جس کا عمل اچھا نہیں ہے. میں ممبر میں بیٹھا اور یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس کا کردار اچھا نہیں ہے اس کے لیے امام کی زیارت کرنا ناممکن ہے. بے شک کچھ سبز باغ دکھاتا رہے. کیوں؟ میری جو آخری مجلس تھی نا 8 محرم کی فضائل کی، اس میں نے جہاں پہ چھوڑا تو میں نے ایک روایت آپ کو سنائی تھی کہ چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا ایمان کیا ہے؟ کیا یاد ہے بات؟ ایمان کیا ہے؟ تو امام نے کیا بتایا ایمان کی علامت؟ فرمایا اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان. فرمایا ایمان یہ ہے زبان سے اقرار، دل میں تصدیق، عمل کے ذریعے اس کردار کو واضح کرنا. یعنی دل اور زبان جب مل جائیں پھر تمہارا کردار اس کو واضح کرے. یہ ایمان ہے. کیا چیز ہے؟ اگر یہ ایمان ہے تو ایسے بندہ مومن ہوتا ہے اور اسی مومن کو امام کی زیارت ہوتی ہے. کیا ہے جی؟ اور وہی مومن جس کا ایمان اچھا ہے، جس کا عمل اچھا ہے، اس کے حوالے سے علماء نے بتایا کہ کچھ اعمال بتایا اگر وہ کرے گا تو اسے امام کی زیارت ہوگی. ٹھیک ہے جی؟ دعائیں بھی بتائی گئی، وہ پڑھیں گے تو زیارت ہوتی ہے. زیارت علی یاسین پڑھیں یا مختلف اور دعائیں، وہ سائیکلی جاتا ٹائم جو کہ مختصر ہے. بس ایک عمل آپ کو بتانے والا ہوں کہ جو بہت ہی آسان ہے اور علماء نے بتایا کہ یہ عمل کیا کرے اس کا بہت بڑا اجر ہے. یہاں تک کہ اس عمل کے 3 فائدے بیان کیے گئے. فائدے سمجھ آتے ہیں؟ ضرور پڑھیں آگے کتاب. علماء نے بیان کیا کہ ایک ایسا عمل ہے وہ کیا کرے مومنین کو گائے تو آپ کو 3 فائدے ملیں گے. فائدے بھی بتاؤں گا. وہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل کون سا؟ علماء کہتے ہیں جب بھی تم غسل کرنے لگو تو اس غسل کے ساتھ ایک نیت اور بڑھایا کرو، یعنی ایک نیت کا اضافہ کیا کرو. آپ کو ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کئی غسل ایک بندے میں واجب ہو تو ایک ہی نیت کر لے نا سبھی کی، ایک غسل کر لے تو سارے غسل ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ایک بندے میں غسل جنابت واجب تھا تو ساتھ اس نے میت کو بھی ٹچ کر لیا اس کے غسل سے پہلے، یعنی 3 غسل مکمل ہونے سے پہلے، تو اس پہ کیا ہے غسل مس میت بھی واجب ہو گیا، 2 غسل ہو گئے. اب جب اس میں 2 غسل واجب ہیں تو جمعے کے دن تھا تو وہ چاہتا ہے میں غسل جمعہ بھی کروں تو وہ تینوں کی نیت کر لے، ایک ہی غسل اس کے لیے کافی ہو جائے گا. تو یہ بات آپ کو سمجھ آ گئی. تو جب بھی آپ غسل کریں چاہے کوئی بھی غسل کرے، یا تک غسل جمعہ کرے، غسل جنابت کرے، غسل مس میت کر لیں، یا ویسے ہی بچے سکول کالج جاتے ہیں تو غسل کر کے جاتے ہیں، یا اور کوئی اپنی ملازمت میں جا رہا ہے، کاروبار میں جا رہا ہے، کہیں بھی جا رہا ہے غسل کر کے جا رہا ہے، تو ایک نیت کا اضافہ کر لیں. جہاں وہ نیت میں ہو وہاں یہ نیت کریں کہ میں غسل کرتا ہوں زیارت امام زمان قربتاً الی اللہ. توجہ کی ہے میرے؟ تو غسل آپ نے ایک ہی کی ہے. کیا کیا جناب؟ غسل آپ نے ایک ہی کی ہے، لیکن یہ غسل زیارت بھی ہو گیا.
کیا ہو گیا جی؟ اس کا یہ جو غسل زیارت کی اس کا پہلا فائدہ سن لیں. اس کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ غسل جب تک باقی ہے آپ امام کی زیارت کرنے والوں میں شمار رہیں گے. غور کیا جب جب تک یہ غسل باقی ہے نا آپ کا شمار کن میں رہے گا؟ منتظرین امام. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو امام کے انتظار میں رہتے ہیں اس کا مقام کیا ہے؟ معصوم فرماتے ہیں افضل الاعمال انتظار الفرج. معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے آخری کا انتظار کرنا افضل ترین عمل ہے. کیا ہے؟ جتنی دیر تک آپ کا یہ غسل باقی ہے نا تو آپ انتظار کرنے والوں میں شمار ہیں. آپ کا شمار کیا ہے؟ مثلا ہمارا بچہ طالب میں سکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، تو کالج چلا جائے جہاں جب تک غسل باقی ہے وہ امام کی زیارت کا مشتاق ہے، منتظرین امام زمانہ میں شمار ہے اس کا. آپ ملازمت میں جا رہے ہیں، غسل کر کے جا رہے ہیں، یہ غسل کیا ہوا تھا جب تک ملازمت میں غسل باقی تھا. آپ کا شمار کس میں ہے؟ آپ ذرا آپ بولیے. آپ ماشاءاللہ. آپ جاب میں چلے گئے، آپ نے یہ غسل کیا ہوتا جب تک غسل باقی ہے تو آپ کا کیا مقام ہے؟ منتظرین امام زمانہ. ٹھیک ہو گیا؟ یہاں تک بات کی سمجھ آ گئی. یعنی پہلا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ نے غسل کر لیا تو پہلا فائدہ آپ کو یہ ملا کہ فرشتوں نے آپ کا نام منتظرین امام زمانہ کی لسٹ میں لکھ دیا. کیا لکھ دیا جی؟ دوسرا فائدہ یہ، اور یہ یاد رکھیے گا کہ جس بھی امام کی آپ زیارت کے لیے جاتے ہیں تو علماء نے آپ کو کیا بتایا کہ زیارت کے لیے جو ظاہر ہوں گے وہ جانتے ہوں گے. آپ کو علماء کیا بیان کرتے ہیں یا لے جانے والے جو لے جائیں مثلا کسی قافلے کے ساتھ آپ چلے گئے تو آپ کو کیا کہیں گے کہ امام کی زیارت کے لیے جانا ہے تو زیارت کے پہلے غسل کرو. ایسے کہتے ہیں آپ تعین کرتے ہیں. مثلا مشہد جا رہے ہیں تو اس کا غسل کرو زیارت کے لیے. نجف جا رہے ہیں تو اس کا کیا کرو؟ غسل کرو. کاظمین جا رہے ہیں تو غسل زیارت کرو. جیسے وہ زیارت ہے نا یہی سلسلہ ہے زیارت امام کا بھی. تیرا نام تو زندہ ہے نا. ہاں تو امام کی زیارت کے لیے جو تم نے غسل کرنا ہے کہ کسی وقت بھی تجھے امام کی زیارت ہو سکتی ہے. تو جب گھر سے نکلے تو غسل کر کے نکلے. اس کا فائدہ تجھے کیا ہوگا؟ کسی جگہ پہ بھی کسی شکل میں بھی تجھے امام مل سکتے. اور یہاں پہ رک کے میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کیونکہ اس حوالے سے ہماری معلومات کم ہے. امام جو ہے میں نے پہلے کہا نا کہ امام پوری دنیا میں وہ چل رہے ہیں، نظام چل نہیں رہا ہے امام کی وجہ سے. لیکن اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا امام پردے میں بیٹھے ہیں تو آپ کیا کہیں گے؟ پردے میں. لیکن میں آپ سے دوسرا سوال کروں گا کہ شخصیت امام پردے میں ہے یا شخص امام پردے میں ہے؟ اب تو بات سمجھنے والی ہے اور کریں گے تو یہ باتیں بڑی ضروری ہے. میں سوال کر رہا ہوں کہ شخصیت امام پردے میں ہے یا شخص امام پردے میں ہے؟ تو برادران شخصیت امام پردے میں ہے، شخص امام پردے میں نہیں ہے. شخص امام کو اگر پردے میں مان لیا تو امام محبوس ہو گیا، یعنی قید ہے ایک جگہ پہ. تو امام تو یہ دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. تو پھر مجھے کہنے دیجیے صرف یہ نہیں ہے کہ امام مسجد جمگران میں ہے. توجہ کر رہے ہیں؟ صرف یہ نہیں ہے کہ امام مشہد میں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ امام نجف میں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ امام کربلا میں ہے. امام کہیں قید نہیں ہے. آپ جب کرام جا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو ملاقات ہو جائے امام کی. آپ مشہد جا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو ملاقات ہو جائے امام کی. آپ نجف جا رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ کو ملاقات ہو جائے امام کی. اور ملاقات ہو رہی ہے اور ہوتی رہی ہے. ابھی تو کتابیں موجود ہیں ملاقات امام کے نام سے کہ جن لوگوں کو ملاقات. اور یہ یاد رکھیے میں یہاں رک کے جملہ کہوں گا، آپ کتاب پڑھ لیجیے گا، کوئی بھی جاہل بندہ نہیں ہوگا جسے امام کی زیارت ہوئی ہوگی. کسی کتاب میں دیکھ لیجیے گا جو بھی واقعات لکھے ہوئے
اسی کو زیارت ہوئی ہے جس کا ایمان اچھا ہے ساتھ اس کے عمل اچھا ہے. تو کیا کہہ رہا ہوں، ایمان کسی جگہ پہ قید نہیں ہے، کسی جگہ پہ. اور میں یہاں اور نزدیک آ جاؤں، آپ تو یہاں پہ بھی ہو سکتی ہے. آپ لاہور میں کسی امام بارگاہ میں جا رہے ہیں، آپ کی مدد ہو سکتی ہے، آپ کو امام کی زیارت ہو سکتی ہے. اور علماء تو یہاں تک بیان کرتے ہیں کہ کسی وقت جب آپ مشکل میں ہوتے ہیں تو آپ کی مدد ہوتی ہے تو آپ کی زبان پہ لکھتا ہے بھئی اللہ نے تو میری غیبی مدد کر دی، ایسے لگتا ہے کسی فرشتے کے ذریعے مدد کر دی. تو علماء کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں وہ فرشتے کے ذریعے نہیں، وہ تیرا امام ہوتا ہے جو تیری مدد کر رہا ہے. وہ کون مدد کر رہے ہیں؟ السلام بلند تر صلوات اللہ امام مدد کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ امام مدد کرتے ہیں. اور صرف مومنوں کی نہیں مدد کرتے. توجہ ہے، صرف مومنین کی مدد، کیونکہ تیرا وقت کے امام صرف مومنوں کا امام نہیں ہے، تمام انسانوں کا امام ہے. ایسے ہی جیسے علی صرف ہمارا امام نہیں، پوری کائنات کا امام ہے. اگر پوری کائنات کے امام نہ ہوتے تو ادھر ادھر کے لوگوں کی مشکل کیوں حل کرتے؟ بات تو میں نے کہہ دی. اگر آپ مشکلیں حل کرتے رہے نا، لوگ آتے تھے مشکلیں حل کرتے تھے، تو ایسے طرح وقت کے امام بھی ہر ایک کا امام ہے، مدد کرتے ہیں امام. ٹھیک ہے، تو امام چونکہ دنیا میں موجود ہیں، کسی جگہ بھی ملاقات ہوتی ہے جہاں سے بات چلی تھی، تو آپ جب چلیں تو زیارت کے لیے غسل زیارت کر کے چلا کریں. اس کا فائدہ یہ ہے کسی محفل میں کسی جگہ پہ آپ کو امام کی زیارت ہو سکتی ہے. کیا ہو سکتا ہے جی؟ امام کی زیارت ہو سکتی ہے. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ جو دوسرا فائدہ آپ کو ہوگا نا، یہ بڑا پیارا فائدہ. کیا ہے جی؟ بڑا پیارا فائدہ ہے. وہ فائدہ کیا ہے؟ وہ فائدہ یہ ہے کہ جب بھی انسان غسل زیارت کر کے نکلے گا نا، کیا کرے گا؟ غسل زیارت کر کے نکلے گا تو اس کے مائنڈ میں تو ہوگا نا میں نے غسل زیارت کی ہے، ذہن میں ہوگا نا. تو کافی حد تک اس کے ذہن میں ہوگا یار کسی وقت بھی میں نے غسل کی ہے، ہو سکتا ہے امام کی زیارت ہو جائے. مجھے انصاف سے بتائیں، اگر امام کو مانتا ہے صحیح معنوں میں اور غسل زیارت کر کے نکلے تو وہ اگر باہر جائے گا تو کسی سے بد کلامی کرے گا. پتہ نہیں بات پہنچی ہے کہ نہیں؟ کسی سے بد اخلاقی کرے گا یا کسی کی بہن بیٹی کو بری نظر سے دیکھے گا، کسی کو گالی دے گا، نہیں دے گا. تو دوسرا فائدہ آپ کو کیا ہوگا اس کا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ برائی جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. کیا ہو جائے گا؟ اور کوشش بھی کرنی ہے. جب غسل زیارت کر کے نکلو کوشش بھی کریے میں نے اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے. مثلا میں کسی محفل میں چلا گیا، کسی غریب کو دیکھ لیا، کیونکہ امام تو کسی بھی شکل میں آ سکتے، کسی غریب کو دیکھ لیا، یہ تو میری چیئر تھی، آپ بیٹھ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. آپ کے ذہن میں رہے کہ میں امام کی زیارت کو نکلا ہوں. کیا ہے؟ زیارت کو نکلا ہوں، اپنے آپ کو بدل دو گے، یقین کرو. علماء فرماتے ہیں یہ اتنا بڑا عمل ہے غسل زیارت امام زمان کہ تیرے کردار کو بدل دے گا. کیا ہوگا جی؟ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کسی وقت تجھے امام کی زیارت نصیب ہو جائے. اور یہ یاد رکھیے جو مومن ہے اس کو زندگی میں 3 دفعہ زیارت ہوتی ہے. کتنی؟ سبھی بدل کی ہے تو بچوں کتنی دفعہ مومن کو زیارت ہوتی ہے؟ لیکن یاد رکھیے مومن وہی ہے جس کی میں نے امام کی حدیث کی روح سے تعریف کی ہے. ہر مومن کی بات نہیں ہے. جو برا بھی ہو اور وہ بھی کہ مجھے امام کی زیارت ہو گئی ہے. امام تو جو ہے انہوں نے تو کردار دکھایا ہے کہ نہیں؟ امام نے کیا دکھایا؟ ایک امام نے سب ہی ہے میں نے کردار دکھایا. تو جس کا کردار اچھا ہے، عمل اچھا ہے، اس کو امام کی زیارت ہوتی ہے. تو ایسے ہی بندے کی بات ہو رہی ہے. علماء نے لکھا کہ 3 دفعہ امام کی زیارت مومن کو ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ ایک تو زندگی میں کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، کسی مقام پہ بھی ایک تو
ہو سکتی ہے۔ ایک اگر اللہ آپ کو حیثیت دے، طاقت دے، آپ حج پہ چلے جائیں، توجہ ہے، اگر آپ حج پہ چلے جائیں نا تو علماء فرماتے ہیں جو حج پہ مومن جاتا ہے، مومن کو امام کی زیارت لازمی ہوتی ہے۔ جو بندہ حج پہ جاتا ہے نا مومن ہو، اس کو امام کی زیارت ہوتی ہے۔ یہ دوسرا موقع۔ اور تیسرا موقع علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی مومن دنیا سے اٹھتا ہے اس کے جنازے میں تیرا امام ضرور آتا ہے۔ مومن کے جنازے میں تیرا امام۔ تو یہ تین جگہیں ایسی ہیں، اس لیے اگر آپ دیکھیں کہ جو میں نے تیسری بات کی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جب بھی مومن دنیا سے چلے تو ہم رسم کے لیے نہ جائیں، ہم مومن سمجھ کے جائیں کہ مومن جو ہے یہ دنیا سے گیا، ہم اس کے لیے دعا کریں۔ کیوں؟ جب میرا امام آ رہا ہے تو میں کون ہوں؟ جب میرا امام آ رہا ہے جنازے میں تو میں کون ہوں؟ تو برادران، امام غیبت میں ظہور کب ہوگا یہ پروردگار جانتا ہے، لیکن اس کے درمیان غیبت میں ہمارا کردار اچھا ہونا چاہیے، ہمارا عمل اچھا ہونا چاہیے، ہمارا عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے درمیان ہماری ذمہ داری ہے۔ کیونکہ علماء نے لکھا اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو امام کا ظہور 40 دن تک دور ہو جاتا ہے۔ کتنے دنوں تک؟ علماء نے یہ روایات لکھی۔ اور یہ یاد رکھیے گا، آج تو ہمارا حال ہی کچھ اور ہے نا۔ ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، چھٹے معصوم کا بھی ایک فرمان ہے، اور فرماتے ہیں کہ لوگ تین قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کے؟ سارے بولو کتنی قسم کے؟ عالم، طالب علم اور کیڑے مکوڑے۔ توجہ ہے، عالم، طالب علم اور معصوم فرماتے ہیں ہمارے ماننے والوں کا تیسری قسم سے تعلق، ہمارے ماننے والا یا عالم ہوگا یا طالب علم ہوگا۔ کون ہوگا جی؟ اور میں نے روایت میں پڑھا، علماء نے لکھا ہے کتاب، میں نے اس میں ایک پڑھا تھا کہ جب امام کا ظہور ہو جائے گا تو جس بندے کی عمر 20 سال ہوگی، کتنی؟ 20 سال سے پہلے کی بات نہیں، 20 سال یا 20 سال سے اوپر ہوگی، تو اگر وہ طالب علم نہ ہوا یا عالم نہ ہوا، تیسری قسم ہوا، تو اس کی گردن پہ امام کی تلوار چلے گی۔ آج جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی کہتا ہے کہ میں ہی سب سے بڑا، میں ہی سب سے بڑا۔ لیکن میں نے بار بار اس مجلس میں بتایا کہ امام کو ملنا چاہتے ہو یا فریضہ ادا کرنا چاہتے ہو یا ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہو اس دور میں، تو پھر ایسے بن جاؤ کہ امام کہے یہ میرا ہے۔ کیا ہے؟ میں نے ایک مجلس میں ایک واقعہ بتایا تھا، بس وہی سنا کے آپ کی فہمتوں کو تمام کروں گا، تو پھر کافی میں لوگ دیکھ رہا ہوں جو جن تک وہ واقعہ نہیں پہنچا ہوگا۔ ہماری خواہش کیا ہوتی ہے؟ امام کی زیارت، تو بات یہی ہو رہی تھی نا، لیکن یاد رکھیے گا اصل جو چیز ہے وہ زیارت نہیں ہے، امام کی رضا ہے۔ کیا چیز ہے؟ امام کو دیکھنا بڑی بات نہیں ہے، امام کا راضی ہو جانا بڑی بات ہے۔ اگر صرف دیکھنے کی بات ہے تو امام حسین علیہ السلام کے دور میں مہربان نے امام کو نہیں دیکھا تھا، بات سخت ہے لیکن سوچئے گا۔ شمر نے امام کو نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ زبان سے کہے کہ شمر کے امام حسین امام نہیں تھے؟ امام تو پوری کائنات کے امام ہے، تھے نا؟ تو کیا اس کا دیکھنا اس کو فائدہ دے گا؟ آپ شاید پریشان ہو گئے، اس کو دیکھنا فائدہ دے گا؟ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ زیارت بڑی بات نہیں، امام کا راضی ہونا بڑی بات ہے۔ امام راضی ہو جائے، اور امام کیسے راضی ہوتے ہیں؟ امام راضی کب ہوگا؟ وہی کلیہ ہے، وہی فارمولہ ہے جو 10 محرم کو تھا۔ توجہ ہے جی؟ جو 10 محرم کی رات کو امام نے جو فارمولہ رکھے نا، وہ فارمولہ ہوگا تو امام راضی۔ اور وہی فارمولہ جو چھٹے امام نے بیان کیا، شیعہ لا تکونوا لنا زینب ولا تکونوا علینا، اے ہمارے شیعوں ہمارے لیے باعث زینت بنے، ہمارے لیے باعث ننگ و عار۔ یہ ہے فارمولہ۔ اور جو میں واقعہ بس 2 منٹ میں سناؤں گا، اس کو مختصر کر دوں گا۔ ایک بندہ مومن، اس نے علماء سے سن رکھا تھا کہ جب تمام مقامات مقدسہ کی جو زیارت کر لیتا ہے اور کربلا آتا ہے
تو اس کو وقت کے امام کی زیارت ہوتی ہے. توجہ فرمانے کی گھبراہٹ نہیں ہوتی. ایک درود پڑھنے کا آواز ہے قرآن اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کل یہ باتیں سنی نہیں جاتی کیونکہ ماحول ایسا بن گیا, لیکن یاد رکھیں ضرورت ہی آج کل ان باتوں کی ہے. یہ ذہن میں رکھیے, ضرورت ہی کس چیز کی ہے؟ ان باتوں کی ضرورت ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اور اکثر علماء, میں نے یہ روایت نہیں پڑھی, لیکن اکثر علماء فرماتے ہیں کہ امام اس وجہ سے روتے ہیں کہ میں اس دنیا میں موجود ہوں لیکن میرے ماننے والے مجھے بلاتے نہیں ہیں. یہ علماء کی زبان سے میں نے جملہ سنا کہ میرے ماننے والے مجھے بلاتے نہیں ہیں. یہاں پہ ایک مدینہ اتحادی جیسا انہوں نے ایک جملہ کہا, ہو سکتا ہے ان کے بیان کرنے میں غلطی لگی ہو, لیکن ایک حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے نا تو انہوں نے جملہ صحیح کہا. انہوں نے کہا آپ علی کے نعرے لگا رہے ہو, امام زمانہ کے کیوں نہیں لگاتے؟ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ آج بھی ہماری محافل میں اپنے امام کو کم یاد کیا جاتا ہے. ایسے ہے کہ نہیں؟ سارے بولے میرے ساتھ. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی علی کی شان گھٹا رہا ہے, اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنے امام کی معرفت زیادہ ہونی چاہیے. ایسے ہی ہے, یہی بتانے کا مقصد ہوتا ہے علماء کا. کوئی نہ کوئی علی کا دشمن ہے, جو علی کا دشمن وہ یہی نہیں ہے, جو اہل بیت کا دشمن ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج. ٹھیک ہے جی. تو امام کی معلومات ہونی چاہیے. کہہ رہا ہوں کہ ایک بندہ چلا, اسے علماء نے بتایا کہ جو تمام مقامات مقدسہ کی زیارت کر لیتا ہے اور کربلا آئے تو اسے اپنے وقت کے امام کی کیا ہوتی ہے؟ زیارت ہوتی ہے. اس نے سبھی امام کی زیارت کر لی. جب کربلا سے نکلا تو روتا ہوا نکلا کہ میں نے تو علماء سے سنا تھا وقت کے امام کی زیارت ہوتی ہے, لیکن مجھے تو ہوئی نہیں. میں کتنا بدقسمت ہوں, بدبخت ہوں. علماء کہتے ہیں کہ اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا, ابھی تو کربلا آباد ہے. اس وقت یہ حالات نہیں تھے, پرانے دور کی بات ہے. قریب قریب دکانیں ہوتی تھیں تو ایسے بازار بھی نہیں تھے, ایسا سلسلہ بھی نہیں تھا, ایسے حرم بھی نہیں تھے. تو جب روتا وہ نکلا تو قریب ہی حرم کے قریب علماء کہتے ہیں کہ ایک دکان تھی کباڑیے کی. کس کی دکان تھی؟ کباڑیا سمجھتے ہیں نا, کباڑیے کی دکان تھی. اس میں ایک حسین و جمیل شخص بیٹھا تھا. جب اس شخص نے اس مومن کو, اس زوار حسین کو دیکھا تو کہا یہ تو وہ دروازہ ہے, لوگ روتے ہوئے آتے ہیں, خوش خوش جاتے ہیں, تو اس دربار سے روتا ہوا آ رہے. مختصر کروں سارا قصہ بیان کیا تو علماء نے مجھے بیان کیا کہ جو سبھی مقامات مقدسہ کی زیارت کر کے کربلا آتا ہے اسے وقت کے امام کی زیارت ہوتی ہے, لیکن میں کتنا بدقسمت ہوں, مجھے اپنے وقت کے امام کی زیارت ہی نہیں ہوئی. ابھی دونوں اس حسین و جمیل شخص کی اور اس زوار حسین کی باتیں ہو رہی تھی, یا اس کباڑیے کے پاس ایک عورت آتی. کیا آتی تھی؟ وہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ بڑی بات نہیں کہ ہم امام کو دیکھیں, بڑی بات یہ کہ امام راضی ہو جائے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. وہ باتیں ہو رہی تھی کہ اتنے تک وہ عورت آئی, اس کے ہاتھ میں کچھ برتن تھے. اس کباڑیے کو آگے کہتی ہے کہ میرے گھر میں اتنے دنوں سے فاقہ ہے اور میرے گھر میں یہ کچھ پرانے برتن تھے کہ میں بیچنے کے لیے آئی ہوں. اس کی کتنی قیمت ہے؟ اس نے کہا اس کی کوئی 3-4 درہم قیمت ہے. کتنی؟ ارے بولے کتنی درہم قیمت ہے؟ 3-4 درہم. اس نے کباڑیے نے قیمت لگائی, وہ عورت رونا شروع ہوئی. کیا ہے جی؟ عورت رونا شروع ہوئی. کباڑیے کہتا ہے کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا میں نے قیمت کم لگائی ہے؟ کہا نہیں, قیمت تو نے صحیح لگائی ہے. کہا پھر کیوں رو رہی ہے؟ کہا میں آپ سے پہلے 3-4 لوگوں کے پاس گئی ہوں, کسی نے بھی آدھے درہم سے زیادہ قیمت نہیں لگائی. کیا جی؟ کسی نے بھی آدھے درہم سے زیادہ قیمت نہیں لگائی. تو پہلا شخص ہے جس نے 3 سے 4 درہم کا کہا ہے. کہا میں نے زیادہ تو نہیں لگائی اور نہ کم لگائی, جتنی ہے اتنی قیمت لگائی ہے. اسی وقت وہ حسین و جمیل شخص جو سن رہا تھا اس زوار حسین کو کہتا ہے اگر تیرا ایمان
پھر تیرا امام تیرے پاس خود چل کے آئے. اس کباڑی کے نام کیا تھا؟ ایمان کیا تھا؟ قیمت صرف وہی لگائیے جو اس کی تھی. آج ہم اپنے دور میں دیکھیں، اگر کوئی بندہ مجبور ہے نا، وہ کوئی چیز بیچنا چاہتا ہے، مثلا مکان ہی سیل کرنا چاہتا ہے، اس کا مکان ہے 25 لاکھ کا، ایک مثال دے رہا ہوں، اس کو مجبوری اتنی ہے تو لینے والا کیا کہے گا؟ بھائی اس کی بندی 10 لاکھ ہے. کیا ہے بھائی؟ یہ کیا چیز ہے؟ مجبوری سے فائدہ اٹھایا، اس کو اصل قیمت. اور یہ اکثر ہوتا ہے. مکان میں میں نے بات کر دی، بعض کا بندہ مجبور ہے موبائل لے لیتے ہیں، 30,000 کا موبائل ہے، لینے والا کتنے کرے گا؟ 10,000 سے اوپر بولے گا، یا ہو سکتا ہے 5 بولے گا. یہ ہے ایمان. لیکن اگر ایمان ایسا ہے کہ تم نے قیمت پوری دے دی نا، امام کہتے ہیں کہ مجھے وہ بھی بندہ پسند ہے، اس کو بھی مجھے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، میں اسے آ کے ملوں گا. اب بات سمجھ آئیے کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایمان کی زیارت کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کے ایمان کے ساتھ آپ کا عمل بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ 10 دن انہی کاموں کے لیے ہوتے ہیں، آپ کی تربیت کے لیے، کہ ہم بدل جائیں، ہمارا کردار بدل جائے، ہمارا ایسا کردار بدلے کہ تیرا امام تجھ پہ راضی ہو، تیرا امام تجھ پہ راضی ہو جائے. اور یہ یاد رکھیے، ہمارا یہ کوئی احسان نہیں ہے جو ان کو ہم روتے ہیں، جو ان کا غم مناتے ہیں. ان کو رونے کے لیے اور مخلوق بھی بڑی ہے. کیا ہے؟ اسی طرح امام کا جس کا ذکر ہو رہا ہے، ان ہستیوں کے غم میں تو یہ تیرا امام خون کے آنسو روتا ہے. اس کو احسان نہ سمجھنا کہ میں نے احسان کر دیا، ان کو رو کے اپنا کردار بہتر بنا. اگر بڑا ہے، تیرے سارے زیر سایہ لوگ ہیں، بچے ہیں، تو ان کو ایسا بنا جیسا تیرا امام چاہتا ہے. بچوں کی محبت یہ نہیں کہ اس کی تو نے دنیا بنا دی ہے، اصل محبت یہ ہے کہ تو نے اس کی آخرت بنا دی ہے. وہ کیسا باپ ہے کہ دنیا تو اس کی بنا دی لیکن آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا. یہ محبت ہے. اصل تو چیز ہے نا آخرت. اگر دنیا اس کی بنا دی، حرام کمایا، سب کچھ کر کے پتہ نہیں کیا کر کے حرام کما کے اس کو کوٹھی بنا دی، بنگلہ بنا دیا، کار لے دی، سب کچھ کر دیا، مرنے والا مر گیا، بچہ جو ساری زندگی حرام کرتا رہا، اب وہ جو قبر میں گیا اسے کیا ملا؟ یہ بتائیں. یہ صرف یہاں پہ نا کوشش کرنی چاہیے، سمجھانے کی ضرورت ہے. کیا چیز ہے؟ اگر آپ دل اپنے آپ کو سمجھا لیں کہ یہ دنیا فانی ہے، چھوڑ دینی، کسی وقت میں ختم ہو سکتی ہے، تو انسان کبھی بھی برا کام، اس کی ہر وقت کوشش یہی ہوگی کہ میں اپنے ایمان کو راضی کر لوں. اور روایات کہتی ہیں کہ جو ظہور دور ہو رہے ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو ہم کیسے ماننے والے ہیں کہ ہم گناہ کرتے جاتے ہیں، امام کا ظہور دور ہوتا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ جو اللہم کل ولی کا حجت ابن الحسن، یہ ہم یہاں سے نہیں صرف یہاں سے بول رہے ہیں. ایسے ہی اگر یہاں سے بولیں تو ہمارا کردار بھی گواہی دے. سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عزاداری اسی چیز کے لیے، عزاداری کو کبھی رسم نہ بنانا، اس کو درس کی صورت میں لینا. جب درس کی صورت میں لے تو یقین کرو، یقین کرو، یہ جو تمہاری تعداد ہے نا، اس سے کئی گنا تعداد بڑھ جائے گی. کیوں؟ آپ کے خدا جیسا کسی کا خدا نہیں، آپ کے نبی جیسا کسی کا نبی نہیں، آپ کے امام جیسا کسی کا امام نہیں، آپ کی کتاب جیسی کسی کی کتاب نہیں. تو پھر کیا بات ہے؟ آپ تھوڑے کیوں ہیں؟ یہ سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیوں تھوڑے؟ ایک ہی وجہ ہے، اس کی کردار. کیا چیز ہے؟ کردار. کردار بھی سب سے بڑا اثر ہوتا ہے. اب جتنا ماتم کر لیں، جتنی عزاداری کر لیں، نماز کا ٹائم آ گیا، آپ ماتم روک کے
کہ نماز نہیں پڑھیں گے تو دوسرا کبھی تیری طرف نہیں آئے گا. انہوں نے کہنا نماز جس کا اتنا ذکر قرآن میں ہے یہ تو یہی نہیں پڑھتے, اس کا مطلب یہ بھی سارا کچھ غلط ہے. اب اس کو کون سمجھائے؟ آپ نے سمجھانا ہے کردار کے ذریعے. کس کے ذریعے سمجھانا ہے؟ کردار کے ذریعے سمجھانا ہے بھی نہیں. اگر ہم ماتم کر رہے ہیں تو اسی کے ذریعے نماز بچی, اب نماز کا وقت ہے, آؤ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں. ہمارے امام نے جنگ روک کے نماز پڑھی ہے. کیا کیا ایسے یہ کہ نہیں؟ یہ جو آخری نماز پڑھی گئی صحابہ نے کہا کہ مولا ہم آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں. اور وہ جو صحابی شہید ہوا سیداوی, جب اس کا روح نکلنے لگا تو امام نے کیا فرمایا؟ امام نے فرمایا اے سیداوی اللہ تیرا شمار نمازیوں میں فرمائے. امام کے قدموں میں شہید ہو رہے ہیں تو امام تمغہ کیا دے رہے کہ اللہ تیرا شمار نمازیوں میں, شہادت کے بھی اوپر درجہ ہے نمازی کا. اس جملے سے پتہ چلتا ہے. ہم کئی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں, ہم 2 بجے تک تو جاگ لیتے معذرت کے ساتھ عزاداری کے لیے, لیکن صبح کی نماز کا ادا کرتے. نہیں, امام کو راضی کرنا ہے تو عمل سے راضی کر. علامہ اقبال نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. امام جب ظہور کریں گے تو کیا کریں گے؟ آپ سنتے ہیں نا کہ امام نماز کے لیے انتظار کریں گے, تو نماز ہی کیوں, کوئی اور کام کیوں نہیں کرے؟ اتنی ضروری ہے تو امام آتے ہوئے نماز پڑھیں گے نا. جناب عیسیٰ کے انتظار کریں گے نا تو نماز پڑھیں گے کہ نہیں؟ تو جس کا امام آتے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے اس کا ماننے والا کیوں نہ پڑھے؟ جس کا امام سجدے کی حالت میں اوپر سے ضربیں چل رہی اور سر نہیں ہلاتا اور بار بار کہتے جا رہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ, ماننے والا کیسا ہوگا؟ ہمیں وہ ضربیں یاد ہیں, ہمیں وہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ یاد. تیرا امام ان ہستیوں کے غم میں خون کے آنسو روتا ہے. علماء کہتے ہیں کہ روضہ خان تھا, خطیب تھا, قاری سلطان علی. اس نے جب یہ پڑھا تو خواب میں اس کو امام ملے. اس نے امام سے سوال کیا مولا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ آپ کو کون سا درد ہے؟ کیا آپ کو جناب علی اکبر کا درد ہے؟ کوشش کیجیے گا. تیرے امام خون کے آنسو روئے تو ہم کیوں نہ روئے؟ مولا کیا آپ کو علی اکبر کا درد ہے؟ امام نے فرمایا علی اکبر کا درد بڑا ہے, لیکن یاد رکھ یہ درد اتنا بڑا ہے علی اکبر ہوتا تو وہ بھی خون کے آنسو روتا. کہا مولا پھر آپ کو جناب عباس کے کٹے بازوؤں کا درد ہوگا. یہ وہ روضہ خان سوال کر رہے ہیں قاری سلطان علی. مولا آپ کو عباس کے کٹے بازوؤں کا درد ہوگا. امام فرماتے ہیں عباس کا بھی مجھے بڑا درد ہے, مجھے نہیں بھولتا جناب عباس, لیکن یہ درد اتنا بڑا ہے اگر عباس ہوتا تو اس کی آنکھوں میں بھی خون آتا. مولا کیا آپ کو امام حسین علیہ السلام کی 13 ضربوں کا درد ہے؟ امام نے فرمایا بڑا درد ہے, لیکن اگر امام حسین بھی ہوتے تو یہ درد اتنا بڑا ہے کہ وہ بھی خون کے آنسو روتے. جملہ مشکل ہے, سن لیجیے گا, سید معاف کر دیجیے گا. قاری سلطان علی کہتا ہے کہ مولا پھر بتائیں کہ وہ درد کون ہے جس کی وجہ سے آپ خون کے آنسو روتے ہیں؟ کہا یہ سارے درد بڑے ہیں, لیکن وہ درد جو مجھے خون رواتا ہے نا وہ درد ہے کہ جب سارے چلے گئے تھے تو علی کی بیٹی کی چادر نیزے کے ساتھ اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. اللہ تیرے آنسو قبول کرے, اللہ تیرے آنسو قبول کرے, اسلام کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. کہا یہ جو علی کی بیٹی کی چادر اتاری گئی نا, آپ کو کیا پتا, دنیا کو کیا پتا علی کی بیٹی کتنی بڑی پردہ دار تھی. علی کی بیٹی کتنی بڑی پردہ دار تھی. عزاداروں مرزا شیراز یہ بزرگ کہتے تھے کہ
کہ رونے کے لیے تو صرف ایک ہی جملہ کافی ہے، اتنا کہہ دیا جائے کہ علی کی بیٹی زینب شرابی کے دربار میں اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کہاں آگے پتھر یہ سارا کچھ تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ بیٹی تھی علی کی اور ابن زیاد کے دربار میں کی. ہونے والا 10 محرم مصیبتوں کے پہاڑ، شام غریبہ اور مصیبت بڑھی، لیکن یاد رکھنا 11 محرم اس سے بھی بڑی مصیبت. علی کی بیٹیاں، علی کی اولاد، ہاتھوں میں رسیاں. رونے والا بس ایک دو جملے کہوں گا، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی آنکھیں پرنم ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے، آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. اور رونے والا یہ جو دور گزرے ہیں، تھوڑا پیچھے جائیں تو ہمارے پاکستان میں بڑے دھماکے ہوتے تھے. ایک درد سنا رہا ہوں، دھماکے ہوتے تھے، ایک ایک گھر میں 4 4 5 5 بندے مر جاتے تھے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں لاش پہچانے جانے کے قابل نہیں رہتی تھی، لیکن پھر بھی پہچاننے کے لیے کیا کرتے تھے لوگ؟ ان کے رشتہ داروں کو، بہنوں کو بلایا جاتا تھا. وہ ان کے لباس سے یا کسی بھی چیز سے پہچان لیتی تھی کہ یہ میرا بھائی ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بہن ہو یا رشتہ دار ہو، وہ کوئی نہ کوئی نشانی ایسی ہوتی ہے جس سے پہچان جاتے ہیں. اب جن بھر کے ماتم بھی کر لیں، پرسا بھی دے لیں، پتہ نہیں آل رسول پہ کتنا ظلم کیا قوم اشقیا نے. بہن تھی زینب، بھائیا تھا حسین. جب مقتل میں آئی تو روک کہتی تھی انت ابن امی زہرا، مجھے یہ بتا میری ماں زہرا کا بیٹا حسین تو ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. فرمایا جس کو میری ماں چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی، بتا وہ حسین تو ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. رونے والوں کیسے پہچانتی؟ امام کی شہادت کی دیر تھی، یوم سعد ملعون آتا ہے، کہتا ہے کون ہے جو حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑا ہے؟ عزاداروں گھوڑے سوار، علماء نے لکھا حرام زاد تھے جو گھوڑوں پہ سوار ہوئے. جب یہ گھوڑے سوار گھوڑے دوڑانے لگے، یا ایک دستہ نکلا جنہوں نے کہا عمر سعد حیا کر، ہم حبیب کے رشتہ دار ہیں. اب ذرا غربت دیکھیے گا، دیکھیے گا زہرا کے بیٹوں کی، ہم حبیب کے رشتہ دار ہیں. حبیب حسین کی طرح بے وارث نہیں ہے، حسین کی طرح بے وارث نہیں ہے. عمر سعد نے کہا حبیب کے لاشے کو اٹھا دو. پھر کوئی کہتا ہے ہم جون کے رشتہ دار ہیں، کہا جون کے لاشے کو اٹھا دو. کوئی کہتا ہے ہم بریل حمدانی کے رشتہ دار ہیں، کہا اٹھا دو. یہاں تک کہ میں نے آنکھوں سے یہ جملے پڑھے، علماء نے لکھے کہ سبھی کے لاشیں اٹھا لیے گئے، 2 لاشیں بچ گئے. ایک زہرا کے بیٹے کا لاشا، ایک جناب رباب کے بیٹے اصغر کا لاشا. اور رونے والے زینب کا منہ پھر گیا مدینے کی طرف، رو کے کہتی ہے اما زہرا آج تیرا بھی گئی. اجرکم اللہ، اجرکم. اللہ تیرے آنسو قبول کرے، اللہ تیرے آنسو قبول کرے. اجرکم اللہ. اس غم کے سوا کوئی غم نہ دیکھے. اللہ تیرا پرسہ قبول کرے، اللہ تیرا پرسہ قبول کرے. عزاداروں، عمر بن سعد نے کہا لاشوں پہ گھوڑے دوڑاؤ. ایسے گھوڑے دوڑے. عمر بن سعد نے پوچھا بتاؤ گھوڑے دوڑا دیے؟ اب روایت کہتی ہے کہ ملعون کہتے ہیں خود دیکھ لے، ہم نے ایسے گھوڑے دوڑائے ہیں حسین کے، یہ جو سینے کی ہڈیاں ہیں نا یہ پشت سے جا کے بنی ہے. ایسی حالت تھی جب کہ بنی اسد کے لوگ دفنانے کے لیے آئے نا. بس آپ کی 2 جملے، مولانا مقصد آپ نے رو لیا، عبادت ہو گئی. جب بنی اسد کے لوگ، چونکہ امام سے انہوں نے وعدہ کیا تھا نا، امام نے کہا تھا وعدہ کرو میرے لاشوں کو دفناؤ گے. یہ جب دفنانے کے لیے آئے، رونے والوں آل رسول کی یہ حالت تھی، خاک و خون میں گلدان تھے. اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ پہچاننے کے لیے 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا چہرے سے پہچانا جاتا ہے یا لباس سے پہچانا جاتا ہے.
اور آل رسول پہ تو اتنا ظلم ہوا، سر تو کاٹ لیے گئے اور اس بعد جو تھے وہ لوٹ لیے گئے۔ کیسے پہچانا جاتا؟ یہ آ تو گئے، انہوں نے دیکھا لاشیں پڑے ہوئے ہیں، پہچاننے کے قابل نہیں، خاک و خون میں گلتان ہے، ٹکڑے ہیں۔ اس قوم کے بنی اسد کے سردار نے کہا پہچانے نہیں جاتے، ایک بڑی قبر کھودو، گنج شہیدہ بناتے ہیں، سبھی کو کٹا دفن کرتے ہیں۔ اور ہونے والوں گنج شہیدہ بھی بن گئی۔ جب دفنانے کا ارادہ کیا اور ہونے والوں کوفہ کی طرف سے ایک آواز آئی، آواز آتی ہے ابھی انتظار کرو میں آ رہا ہوں۔ جو سمجھ گئے ہائے کرتے نظر کی خبر تھی، کہا انتظار کرو میں آ رہا ہوں۔ اور ہونے والوں بنی اسد کے لوگوں نے انتظار کیا، اب کیا دیکھا؟ ایک قیدی ہے جو آیا ہے، ہونے والوں قیدی آیا، ہونے والوں ہاتھ کڑیاں کھولی گئی اور ہونے والوں بیڑیاں کھولی گئی، اور ہونے والوں جب کھولی گئی نا، جب قیدی آیا تو اس نے کہا میری بیڑیاں کھولو، جب کھولی گئی رسیاں کھولی گئی، ایک ایک کا نام بتایا، کہا بنی اسد کے لوگوں اس لاشے کو اٹھاؤ، یہ ہمارا صحابی ہے، اس کا نام جون ہے، اس کو دفنایا گیا۔ رونے والوں کہا گیا یہ حبیب ابن مظاہر ہے، اس کو دفن کرو، یہ بریر حمدانی ہے، اس کو دفن کرو۔ اور رونے والوں ایک لاشا ہے جس کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں، منہ پہ ماتم کیا، کہا اس کو دیکھو یہ میرے حسن کا یتیم، کہا دیکھ نہیں رہے لاش کے ٹکڑے ہو چکے۔ اور رونے والوں ایک ایسا لاشا آیا اور رونے والوں وہ جوان جگر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا۔ بنی اسد کے لوگ کہتے ہیں آپ کا جگر پہ ہاتھ کیوں آیا؟ کہا کیسے جگر پہ ہاتھ نہ آئے؟ دیکھ نہیں رہے شبیہ رسول ہے، ارے سینے میں پھل پلچی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آج کی رات شرم نہ کرے، محرم ختم ہو گیا حسین کا، ارے محرم شروع ہو گیا حسین کی بہن زینب کا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تیری دعائیں قبول کرے۔ اجرکم اللہ۔ رونے والوں ایک ایک کا بتاتے رہے، کہا یہ قاسم ہے، یہ علی اکبر ہے، اب جملہ معاف کر دینا جملہ مشکل ہے۔ اور رونے والوں ایک ایسی جگہ آئی، ایک ایسا لاش آیا، ٹکڑے جگہ جگہ بکھرے پڑے تھے۔ اور رونے والوں یہ جوان رونے کے کہتا ہے ہائے میں یتیم ہو گیا، ہائے میں مظلوم کا بابا، ہائے میں قیدی کا بابا۔ اور رونے والوں بنی اسد کے قبیلہ جو ہے اس کے سردار نے کہا ارے یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے ٹکڑے ٹکڑے لاشیں، ارے پامال لاشا نہیں دیکھ رہے، ارے یہ نواسا رسول ہے، ارے یہ جو تیر دل کو پیاسا مارا گیا اس کا لاشا ہے۔ کہا یہ حسین کا لاشا ہے، کہا یہ حسین ہے، بتا تو کون ہے؟ کہا میں علی ابن الحسین اور میں اس کا غریب بیٹا سجاد۔ اجرکم اللہ۔ کہا میں سجاد آ گیا، کہا میں سجاد آ گیا، بس جملے مشکل ہے، جملے مشکل بس ایک جملہ، کہا میں سجاد آ گیا۔ جب سجاد کا کلام آیا، کہا مولا ہمارے مہمان بنیے، ہمارے مہمان بنیے، کہا لاشیں دفن ہو چکے، آئے ہمارے مہمان بنیے۔ اور ہونے والوں میرے امام فرماتے ہیں لاشیں ابھی دفن تو نہیں ہوئے، کہا کوئی رہتا ہے، کہا کوئی نظر تو نہیں آ رہا، کہا ایک لاشا رہتا ہے، لیکن وہ لاشا
لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا نے واسطہ اہل بیت کی عزت اور عظمت کا